ایول ڈیڈ۔ اپنے ہسبینڈ کی موت کے بعد سوزن اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہو رہی تھی، 17 سال کے بیٹے کرس اور 9 سال کی بیٹی جینی کے ساتھ۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ سوزن کی بہن الینا اور کرس کی فرینڈ ایلی بھی ان کے گھر کی شفٹنگ میں ہیلپ کرنے آئے تھے، اور پورے دن کی محنت کے بعد سوزن نے ایک باکس کرس اور کیلی کو دیا۔ اس میں سارا فضول سامان تھا جو کہ اسٹور روم میں رکھنا تھا، اور وہ خود ڈنر لینے کے لیے مارکیٹ چلی گئی۔ کرس اور کیلی نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے سارا بیکار پڑا سامان ایک جگہ سمیٹ کر نیچے بیسمنٹ کی اور جانے لگے۔ بیسمنٹ میں وہ سامان رکھنے کے بعد واپس آ ہی رہے تھے کہ کیلی کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گر گئی، اور ایسے میں ان دونوں کو کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ اچانک ان کی نظر زمین پر ایک لوہے کے لیور پر پڑی جو کہ مڑا ہوا تھا۔ دراصل کیلی اسی سے ٹکرائی تھی، اور اس کے ٹکراتے ہی لیور ٹرن ہو گیا اور بیسمنٹ میں چھپا ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے اس دروازے کے اندر جھانکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ بیسمنٹ کے اندر بھی ایک اور بیسمنٹ ہے۔ وہ دونوں اسی دروازے کے نیچے چلتے گئے، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک خفیہ تہہ خانہ بنا ہوا ہے، اور اس سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور بدبو سی پھیلی ہوئی تھی۔ کرس نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ جلائی، اور جیسے ہی اس نے لائٹ جلائی وہ سامنے کیا دیکھتا ہے کہ ایک ووڈن باکس پڑا ہے، اور اس باکس پر ایک بڑا سا لاک لگا ہوا تھا۔ وہاں پر پڑی ایک پرانی روڈ سے کرس نے وہ تالا توڑ دیا۔ اس باکس میں سے ایک اور باکس نکلا، ساتھ میں کچھ ویڈیو ریکارڈنگز اور ایک لال کلر کی بڑی سی بک ملی۔ کیلی ایک ہسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ یہ دیکھ کر اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ اسے لگا کہ یہ بک اور ٹیپ ریکارڈنگز اور یہ صندوق بہت پرانا ہوگا، اور اس پر وہ ایک بڑھیا سا ریسرچ پروجیکٹ بنا سکے گی۔ وہ اس باکس کو اٹھا کر اوپر لے آئے۔ اس دن سب کے سب تھکان کے مارے چکنا چور تھے، اور اسی وجہ سے ڈنر کے بعد سب اپنے اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ کیلی بھی اپنے گھر کی اور جانے لگی۔ ایسے میں کرس نے اس سے کہا کہ کیوں نہ تمہارے جانے سے پہلے ہم اس باکس کو ایکسپلور کریں، اور وہ دونوں اس بات سے سہمت تھے۔ وہ دونوں کرس کے روم میں گئے اور ویڈیو ٹیپ کو اٹھا لیا، اور کرس نے اپنے ڈیڈ کے پرانے پروجیکٹر میں وہ ٹیپس لگائیں اور انہیں آن کر دیا، اور جیسے جیسے ویڈیو چلنے لگی تو کرس اور کیلی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ویڈیو میں ایک لڑکی تھی جسے ایک پیڑ کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور کچھ لوگ مل کر اسے بہت بری طرح ٹارچر کر رہے تھے۔ اس کا باپ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ اپنے باپ سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی، پر اس کے باپ نے اس کی ایک نہ سنی، اور دھیرے دھیرے اس نے اس ساری لڑکی کو آگ لگا دی اور خود پیچھے کی اور چل دیا۔ اور وہ اسی پیڑ سے بندھی زندہ جل کر ماری گئی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر وہ دونوں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے، اور کرس نے وہ ویڈیو ٹیپ پروجیکٹر سے نکال لی۔ کیلی نے باکس میں پڑی اس بک کو اٹھا لیا۔ جب اس نے بک کو کھولا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیج کاغذ کے نہیں بلکہ ہیومن سکنز کے بنے ہوئے تھے، یعنی کہ انسانی چمڑی سے وہ بک تیار کی گئی تھی۔ اس کتاب میں بے حد ڈراؤنی ڈرائنگز بنی ہوئی تھی، اور اس میں کالے جادو کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ جب یہ دونوں یہ بک پڑھ رہے تھے تو ساتھ کے کمرے میں لیٹی سوزن کے اوپر اس کا برا اثر ہونے لگا۔ وہ اپنے روم میں سوئی ہوئی تھی، پر اچانک اس کے روم کا فرنیچر بہت زوروں سے ہلنے لگا، اور اس کے روم کا دروازہ بہت زور سے بند ہو گیا، اور خود بخود ہی لاک بھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سوزن کا بیڈ بھی ہلنے لگا۔ سوزن کو لگا کہ بہت تیز زلزلہ آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد سوزن نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی خوفناک طوفان جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے گھر کی اور ہی آ رہا تھا۔
اور جیسے ہی وہ طوفان تھوڑا نزدیک پہنچا تو سوزن کو اس طوفان میں ایک بہت بڑا کالا سایہ نظر آیا۔ اس سے سوزن کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹ گئی اور سوزن بھی ہوا کے پریشر سے پیچھے کی اور دیوار پر ٹکرا گئی۔ سوزن نے جیسے ہی اپنا ہوش سنبھالا تو وہ کیا دیکھتی ہے، اس کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا کالا سایہ کھڑا تھا۔ اس سائے کے لمبے گھنے بال تھے اور سفید آنکھیں۔ سوزن کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ سایہ سوزن کے اندر سما گیا۔ دوسری طرف کرس اور کیلی کو سوزن کے کمرے سے کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ بک پڑھتے پڑھتے تھکے ہوئے کرس کی آنکھ لگ گئی اور تب کیلی بھی اپنے گھر کی اور نکلنے لگی اور جاتے جاتے اسے ایسا لگا کہ جیسے بہت تیزی سے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہو۔ اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور جیسے ہی وہ سامنے کی اور مڑی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ سوزن سیڑھیوں پر رینگتے ہوئے چل رہی تھی۔ سوزن کا چہرہ بے حد ڈراونا لگ رہا تھا، اس کے چہرے کی ایک ایک نس دکھ رہی تھی۔ جب کیلی نے سوزن کا نام پکارا تو اس نے اسے بے حد خوفناک نظروں سے دیکھا اور سوزن نے کیلی کا گلا دبایا اور اسے وہیں پر مار دیا۔ اوپر والے کمرے میں الیانا اور جینی سو رہے تھے۔ جب الیانا کو کچھ آواز آئی تو اس نے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی اور دیکھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ سوزن مری ہوئی کیلی کے گردن کا گوشت کھا رہی تھی۔ اور ایسے میں سوزن کی نظر الیانا پر پڑی۔ الیانا بہت زیادہ ڈر گئی اور اس نے جلدی سے اپنے روم کا دروازہ لاک کر لیا۔ الیانا نے جلدی سے جینی کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ تمہاری موم کو کچھ ہو چکا ہے اور اسے نہ گھبرانے کو کہہ کر الیانا نے روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ اس نے باہر جھانکا پر سوزن وہاں نہیں تھی۔ الیانا جلدی سے جینی کو اٹھا کر اس گھر سے باہر بھاگنے لگی۔ گھر کے عین دروازے پر الیانا پر سوزن کود پڑی۔ اس نے جینی کو بھاگ کر چھپ جانے کو کہا۔ وہ اسے مارنے والی تھی کہ اچانک پیچھے سے کرس آ گیا اور کرس کے ہاتھ میں ایک کانچ کا بنا گلاس تھا جو کہ اس نے اپنی ماں کے سر پر مارا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے سر پر ہی گلاس مار دیا۔ اس کو لگا کہ کوئی چور گھس آیا ہے اور اس کی موسی پر حملہ کر دیا ہے اور ایک دم سے سوزن اٹپٹا اٹھی کیونکہ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اچانک اس کے منہ سے ایک کالا سایہ باہر کی اور آیا اور ہوا میں کہیں غائب سا ہو گیا۔ سوزن ایک دم سے نیچے کی اور گر پڑی اور اس کی حالت بے ہوشی جیسی ہو گئی۔ الیانا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تب الیانا کو کرس نے اس باکس کے بارے میں بتایا۔ اسی رات الیانا نے اس بک اور ویڈیو ریکارڈنگ کو جلانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت ہی کوشش کرنے کے بعد بھی نہ جلی۔ اس نے بنا کوئی سوچے سامان گاڑی میں رکھا اور ایک دور سمندر میں اسے بہا آئی۔ سوزن کو جب ہوش آیا تو وہ پہلے جیسی ٹھیک تو تھی مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اگلے دن سوزن کو کیلی کے مرڈر کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ الیانا ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ گھر جس میں وہ شفٹ ہوئے تھے اس کو اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہاں سے جاتے ہوئے جب کرس نے پیچھے مڑ کر دھیان سے دیکھا اور اسے گھر کے باہر والے ایریا میں وہی پیڑ نظر آیا جس سے وہ لڑکی بندھی ہوئی تھی لیکن اس نے اس پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا اور اپنی خالہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ کون تھی وہ لڑکی اور کیا ہے اس گھر کا راز اور اس بک اور چھوٹے باکس میں آخرکار کیا تھا، اور جاننے کے لیے چیک کریں ایول ڈیڈ پارٹ 2۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔